السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر، جہاں پر عمران خان کا پیغام پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد نے یہاں پر مولانا کی رہائش گاہ میں ملاقات کے دوران کیا کچھ ہوا ہے، عمران خان کا کیا پیغام دیا گیا ہے اور جو پیغام عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو بھجوایا ہے اس پر مولانا فضل الرحمان نے کیا جواب دیا ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا انسائیڈ خبر ہے۔ کیونکہ اب سے کچھ لمحے پہلے جب بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر باہر آئے تو ان کے باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ چیزیں کوئی نارمل نہیں ہیں۔ جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کھچڑی پکی ہوئی ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ کیا اس وقت انسائیڈ خبر ہے، مولانا فضل الرحمان کا کیا رد عمل ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے 5 رکنی وفد کے درمیان؟ حیدر شیرازی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، سینئر کورسپونڈنٹ ہے۔ حیدر، کیا اس وقت انسائیڈ خبر ہے، مولانا فضل الرحمان کا کیا رد عمل تھا، عمران خان کا جو پیغام ان کو دیا گیا، اور اس وقت جو رنگ اڑے نظر آ رہے تھے، کیا ہوا اندرونی کہانی کیا بتائیے گا؟ دیکھیے، اس وقت تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب دوبارہ وہ ملاقات کریں گے، وہ اس لیے جلدی میں روانہ ہوئے ہیں۔ میڈیا سے کم گفتگو ہوئی اور فوری طور پر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک اہم میٹنگ ہے اور جتنی دیر میں آپ یہ گفتگو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی سینٹ کا سیشن کال ہو گیا ہے اور پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے بھی آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کابینہ اجلاس میں سے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اتنی دیر میں انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہاں پر اگر سینٹ میں کوئی کارروائی ڈلتی ہے تو یہ تیار رہیں۔ تو یہاں سے اسی لیے میڈیا کو انگیجمنٹ کے بغیر ہی وہ نکلے ہیں۔ دوسرا، مولانا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم دوبارہ آپ سے وفد کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے کہا دوبارہ ملنے کے لیے آئیں گے، اور اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ مستقبل میں مزید مشاورت ہوگی، اس پر اتفاق ہوا ہے۔ جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے تو عمران خان کا پیغام وہ لے کے آئے، اور عمران خان نے آج مولانا فضل الرحمان کی تعریف کی اور انہیں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹینڈ ہے، جو موقف ہے، یہ بہت اہم ہے اور اس کو اپریشیٹ بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں۔ یہ پیغام پہنچایا اور کہا کہ ہمیں اب انگیجمنٹ کرنی ہوگی، اور پیر کے روز علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، عمر ایوب اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اب 9 رکنی وفد بن گیا، یہ ملاقات کے لیے جائے گا اگر انہیں اجازت دی۔ دوسری طرف حکومت بلاول بھٹو کے اس بیان کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اتحاد، یہ حکمران اتحاد کسی وقت بھی آئینی ترمیم لا سکتا ہے۔ میں آپ کے ویورز کے لیے کہ جتنی دیر میں یہ آپ اپلوڈ کریں، عین ممکن ہے کہ سینٹ میں پرائیویٹ ممبر کے ذریعے ترمیم لے آئیں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اس وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کا وفد جا چکا ہے، اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری آج یہاں، انہوں نے دن کے وقت بھی آنا تھا لیکن پی ٹی آئی کا وفد آ رہا تھا تو وہ اس دوران نہیں آئے۔ اب دوبارہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم، نواز شریف اگر اسلام آباد میں نہیں ہے تو سمجھیں قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم نہیں لا رہے، وہ لاہور میں ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی قومی اسمبلی کی حد تک چیزیں نہیں ہوں گی، جبکہ سینٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پاس کی جائے تاکہ جہاں پہ زیادہ مشکلات ہیں۔ لیکن حیدر، جو اہم چیز ہے، کنسنسس مولانا بلاول کا ہو چکا ہے۔ اگر پرائیویٹ بل آئے گا تو ظاہر سی بات ہے مولانا یا بلاول لے کر آئیں گے تو اس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی آج کہا ہے کہ ہم کسی بھی ترمیم میں ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ تو پھر مولانا کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ دیکھیے، مولانا کے لیے یہ مشکلات ہیں، اب ان کے لیے ہے کہ وہ کیا موقف اپناتے ہیں۔ اگر وہ حکومت کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ووٹ بینک کا، یا جہاں سے ان کے حلقے ہیں کے پی کے یا بلوچستان، انہیں پی ٹی آئی کی جانب سے سخت پھر موقف کا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں اگر وہ ساتھ دے دیتے ہیں تو مخالفت کا، اور اگر ساتھ نہیں دیتے تو وہ حکومت کی طرف سے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، ان پہ مشکلات پڑ سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان کی اسی لیے عمران خان نے بھی تعریف کی کہ وہ جو موقف اپنا رہے ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سینئر رہنما نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی سیاست کی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ اننگز کھیل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے، اپنے نقوش جو ہیں وہ نئی نسل کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایسے چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو یاد رکھا جائے کسی پولیٹیکل سٹینڈ کی وجہ سے، کسی موقف کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ اپنے بچے کی سیاست کے مستقبل کے لیے وہ کھڑے ہیں۔
یہ بات ان کو کس کی جانب سے کہی گئی؟ یہ ان کی پارٹی کی جانب سے بھی کہی گئی اور اسد قیصر اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے انہیں کہا کہ دیکھ لیں مولانا صاحب، آپ کا کسی کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، آپ کے جتنے حلقوں سے آپ جیتے ہیں، آپ کے ممبران جیتے ہیں، ان میں آپ کا دوسرے نمبر کا مخالف یا پہلے نمبر پر جس طرح جتوایا گیا تو اس صورت میں پی ٹی آئی ہے، تو آپ کو ہم پورے وسائل کے پی کے اور بلوچستان کے استعمال ہم کر دیں گے۔ انہوں نے متعدد میٹنگز میں بھی پی ٹی آئی کے ممبران نے بات کی کہ ہم کے پی کے اور بلوچستان کے وسائل استعمال کر دیں گے، اپنے آپ کو نہیں جیتنے دیں گے اگر آپ نے اس لیول پہ ہمارے لوگوں کے کندھا استعمال کرتے ہوئے یہ کچھ کیا۔ تو یہ دونوں طرف سے بہت ٹف سچویشن ہے۔ لیکن حیدر، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر کو دوبارہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب کو انگیج رکھا جائے، مولانا صاحب کو کس حد تک انگیج رکھا جا سکتا ہے مزید؟ دیکھیے 25 تاریخ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، 25 تاریخ اگر آ جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی اور مولانا کی کامیابی ہے، کیونکہ 25 تاریخ کو منصور علی شاہ نے حلف اٹھانا ہے یا اس کا کی تعیناتی کا پہلا دن ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہے۔ عمران خان کہتے ہیں پیر کے روز یعنی 21 تاریخ کو وہ چاہتے ہیں کہ علی امین ملیں، پیچھے یہ 2 دن مزید وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، حکومت نہیں چاہے گی 2 دن ڈیلے کرے، اس کے بعد کیونکہ انہوں نے آئینی بینچ کی تشکیل بھی کرنی ہے، آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد اجلاس بلانا ہے اور نئے ججز کو اس میں اپائنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک تعیناتی کا پورا عمل مکمل ہونا ہے، تو یہ جس کو پورا عمل مکمل صرف 3 دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ آپ خود دیکھیں نا، اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، آپ کے ویورز کے نالج کے لیے، ان کا علم میں لانے کے لیے یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس صورت میں ایک آئینی بینچ تو تشکیل دیا جائے گا۔ آئینی بینچ کے تشکیل دینے سے متعلق ترمیم پریزیڈنٹ کا سگنیچر سارے کچھ ہونے کے بعد، اس کا ایک سیٹ اپ بنانے کے بعد اس میں ججز کی تعیناتی پہلے ہوگی۔ ججز کے تعیناتی کا عمل لکھا گیا ہے کہ وہ بھی ایک پروسیس کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی ہوگی یا وزیر اعظم تک کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا ایک اور بات بتاؤں، اس کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل ہوگا، وہ بھی موجودہ چیف جسٹس یا سینئر موسٹ 3 جج آئیں گے، وہ جج کمیٹی میں آئیں گے یا اس کے بعد پارلیمان کی کمیٹی بیٹھے گی اور وہاں سے پارلیمان سے ان کے نام اپروو ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا پروسیس ہوگا، اگلے 25 تاریخ تک نہیں ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے آج رات اگر نہ ہوا تو یہ 25 سے بھی ڈیلے کر جائے گا، پھر اس کے بعد منصور علی شاہ کو چیف بنا دیں گے اور چیزیں اس کے بعد اتفاق رائے سے چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں طرف ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت آج رات بہت اہم ہے اور 21 تاریخ کا خان نے کہا ہے کہ پیر تک آپ ملاقات کریں۔ وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، لیکن حکومت بھی اتنی سادہ نہیں ہے، اور ابھی جس وقت ہم کھڑے ہیں یہ ہیوی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، یہ سینئر کچھ آفیشل آ رہے ہیں جو اس وقت پہنچنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ ملاقاتیں دیکھیں نا، اس وقت لوگ آ رہے ہیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر پر سیاستدانوں کی ملاقاتیں، آج دن کے وقت ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار آئے محسن نقوی کے ہمراہ، اور بلاول بھٹو زرداری آئے۔ بلاول بھٹو زرداری ایسے وقت میں آئے، وہ آج ایک اور خبر آپ کو دوں، جس وقت وہ عمران خان کے جواب کا انتظار کرتے رہے 2.5 گھنٹے، بلاول بھٹو زرداری یہاں انتظار کرتے رہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی کو کیا جواب دیں گے، وہ جواب سننے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور عمران خان نے آج تو اپنی پارٹی کو موقف اپنایا دیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کیا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حیدر شیرازی، سینئر کورسپونڈنٹ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو جناب ہم موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر، جہاں پر آنیاں جانیاں لگی ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے تقریباً 2 سے 3 بجے ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، رات کے 2 سے 3 بجے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ شہباز شریف ہم نے دیکھا، آصف علی زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لمحوں میں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں، موسٹ پروبیبلی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو یہاں پر آئے، پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے، ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے دونوں اطراف کے لیے۔ آج کی رات بہت قیمتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ترامیم ہے اس کا جو مسودہ ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، تو چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب کچھ ہی لمحوں میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے واپس آئیں، کیونکہ انہوں نے وقت مانگا ہے، ٹائم مانگا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب انگیج رکھا جائے مولانا کو اور چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے۔ مولانا کا جو پیغام تھا اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیغام آیا تھا مولانا کے لیے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔